آئیے آگے بڑھتے ہیں. 7ویں چیز، چوتھا مہینہ لگنے سے پہلے یا اس کے بعد دعا اور اعمال میں مزید اضافہ کر دے. اب 4th منتھ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ چوتھے مہینے میں روح ڈالی جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، سرسری طور سے رکھ رہا ہوں. بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 40 دن 40 دن اور 46 دن، 40 and 40 ہوئے کتنے منتھس؟ 4 منتھ، یا اپروکسیمیٹلی 20 ویکس. اگر ویکس کا حساب لگائے ڈاکٹر ویک کے حساب سے چلتے ہیں ہمارے پاس کہ 20واں ہفتہ چل رہا ہے نا، 40واں میں پریگنینسی ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے یا اس سے پہلے، جو بھی. بہرحال ویک سے ہم لوگ چلتے ہیں کتنے ویک ہوئے. بہرحال تو 20 ویکس اپروکسیمیٹلی 4 منتھ، جس کو میں کہوں گا 4 مہینے. اس مہینے اور اس وقت سے تھوڑا پہلے یا اس وقت کے بعد آپ کی دعائیں اور اعمال میں اضافہ ہونا چاہیے، کیونکہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے کے مطابق، بخاری کی روایت کے مطابق 40 دن ہونے کے بعد ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے رب کتنا رزق لکھوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتنا رزق لکھ. سمجھا؟ تو اے رب کتنا رزق لکھوں، وہ سوال کرتا ہے. دوسرا وہ کہتا ہے اے رب اس کی موت کا کیا معاملہ ہے، کیسے، کہاں، کیسے مریں گا، وہ لکھ دیا جاتا ہے. اور یہ نیک بخت ہوں گا لکھ دیا جاتا ہے یا بدبخت ہوں گا لکھ دیا جاتا ہے. 4 چیزیں آپ کے رائٹ. اب تو اور انکریز ہو جانا چاہیے آپ کے اعمال. چوتھے مہینہ آتے ہی، آنے سے پہلے یا آتے ہی، اور اس کے بعد والے مہینے میں، چونکہ اب بچے میں روح پھونک دی گئی ہے. اب وہ خالی گوشت کا لوتھڑا یا خون کے لوتھڑے سے بڑھ کر انسان ہو گیا ہے. کیونکہ انسان کے لیے ضروری کیا ہے؟ جسم، جان اور روح، تینوں چیزیں مل کر انسان بنتا ہے. ورنہ اگر روح نکل جائے تو انسان میت بن جاتا ہے، اس کو مردہ بولتے ہیں، انسان نہیں بولتے، مر جاتا ہے. 4 مہینے سے پہلے کا ہو تو لوگ بولیں گے خون کا ایک حصہ تھا نکل گیا، جسم سے ضائع ہو گیا، اگر ابورٹ ہو گیا کسی وجہ سے، اللہ نہ کرے لیکن ہو گیا. تو اب وہ انسان ہوا مکمل، جسم بھی ہے، جان بھی ہے، روح بھی ہے. اور جسم اور جان پہلے سے ہلچل کرتا ہے وہ، لیکن ابھی روح نہیں تھی اس میں، اب روح بھی آ گئی اس کے اندر. تو اب معاملہ آپ کا بڑھ جانا چاہیے. 8واں نقطہ کیا ہم یاد رکھیں گے؟ قرآن کی تلاوت یا سننے میں اضافہ کر دے، خاص طور سے 20th ویک کے بعد. کیوں؟ تو سائنٹیفکلی 20 ہفتوں کے بعد بچے کے کان ڈیولپ ہو جاتے ہیں. بچے کان ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اب وہ سن سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہترین کیا تحفہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے دے سکتی ہے کہ اس کو اس کی پیدائش سے پہلے اس کے رب سے جوڑ دے. تلاوت قرآن کی وہ اب سنتا ہے، وہ اب سنتا ہے اپنی ماں، سمجھتا ہے. میں دہرا رہا ہوں، آپ بولیں گے کیسا بھی ٹائم نہیں میرے کو سب ایکسپلین کرنے کا. ورنہ آپ سائنٹیفک ڈاکیومنٹریز دیکھیں، بچہ ماں کی زبان کو، باپ کے الفاظ کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، زبان بھی سمجھتا ہے. اس کا ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا، مختصر بتاتا ہوں. ایکسپیریمنٹ یوں کیا گیا تھا کہ چائنیز بچہ پیدا ہوا، جرمن جوڑے کو دے دیا گیا. جرمن بچہ پیدا ہوا، چائنیز جوڑے کو دے دیا گیا. دونوں بچوں کی ہلچل بند، کیونکہ جرمن جوڑے کا بچہ چائنیز کے پاس ہے، وہ بات نہیں سمجھتا ہے، جبکہ پیٹ میں کچھ اور سن رہا تھا، پیدائش کے کچھ اور سن رہا ہے. جیسے ہی اس کو اپنے ماں باپ کی آواز سنائی دیتی ہے، اس کی حرکتیں بڑھ جاتی ہیں. کیوں؟ تو وہ اس زبان کو سمجھتا ہے، چونکہ پہلے سے سن رہا تھا. اور اس کو کیسا انہوں نے تجربہ کیا؟ اس کے منہ میں نپل دے دیا، نپل میں سینسر لگا دیے. اب وہ جب چائنیز ماں باپ بات کرتے تو ایک دم بالکل دھیرے دھیرے دودھ پیتا، اور جیسے ہی اس کو جرمن اپنے ماں باپ کی آواز دودھ پینے کی اسپیڈ بڑھ جاتی ہے. اس سے پتا چلا کہ بچہ ہلچل کر رہا ہے. مطلب پیدائش سے پہلے جو سنتا تھا، ریکگنائز کرتا تھا، پیدائش کے بعد وہ آوازیں نہیں آ رہی، وہ لینگویج سمجھ میں نہیں آ رہی، تو پریشان ہے. دیکھیں سائنٹیفک بھی ثابت ہے. تو اپنا قرآن کی تلاوت کرے کثرت سے، یا پھر تلاوت نہ کر سکتی ہو کسی وجہ سے تو سماع سنے، کیونکہ وہ بھی سن سکتا ہے. لیکن خطرہ، وارننگ کیا ہے معلوم آپ کو؟ آپ پکچر دیکھیں تو وہ بھی سن سکتا ہے، آپ کفریہ کلمات بولے تو وہ بھی سن سکتا ہے، آپ گالی دے تو وہ بھی سن سکتا ہے، ماں باپ جھگڑا کرے تو وہ بھی سن سکتا ہے. اچھی باتیں کیجیے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سنتا ہے. تو قرآن کی تلاوت یا سماع، اور یہ بڑا تحفہ ایک ماں کی طرف سے اپنے بچے کو، کہ اس کے پیدائش سے پہلے اس نے اس کے رب سے اس کو جوڑنے کی کوشش کی. بڑی بات ہے، یاد رکھیے، بڑی بات ہے. آئیے 9ویں چیز، صبر کرے پیدائش کی تکلیف پر. یہ بڑی اہم چیز ہے. صبر کرے پیدائش کی تکلیف پر، نہ شکرے کلمات کبھی نہ نکلے. دیکھیے محاورتاً کچھ چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں، مریم علیہ السلام نے کہا، ہم نے دیکھا ہے نا، کاش کی مر گئی ہوتی، ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ ناشکرے کلمات نہیں تھے. محاورتاً کہا جاتا ہے کہ تکلیف کو سمجھا. جیسا آپ کے اس کو آیا اور کہا کہ بھائی کیسے، کیا چل رہا ہے؟ آپ بولتے یار ایسی تکلیف ہے، لگتا پہاڑوں کے بیچ میں کچلا جا رہا ہوں. لیکن آپ ناشکرے کلمات نہیں، اپنی تکلیف کو ایکسپلین کر رہے ہیں.
ایگزیجریٹ کر کے مثال دے کر محاورتاً، سمجھے آپ، لیکن حقیقتاً نہیں ہوتے وہ جملے. تو لیکن حقیقت میں کبھی کفریہ کلمات، ناشکری کلمات، کیا مصیبت ہے، ایسا نہیں کہنا. آپ تکلیف ہو سکتی، میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، لیکن صبر سے کام لے. بڑی بات ہے، یاد رکھیے، جب عورت ایک بچے کو جنم دیتی ہے، میری بات غور سے سنیں ہماری ماں بہنیں، جب آپ لوگ، ایک عورت ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو صبر کرے اور اللہ سے اجر طلب کرے. آپ ایک بچے کو جنم نہیں دے رہی ہو، میری بات کو غور سے سنو، ایک نئی نسل کو دنیا میں لا رہی ہو. پتہ نہیں یہ نسلیں کتنے زمانے تک اس دنیا میں باقی رہیں گی. تو اے عورت، اگر تم یہاں صبر کروں گی، اللہ سے اجر طلب کروں گی، تو ان نسلوں کا اجر تمہارے نام عمل میں لکھے جائے گا. سبحان اللہ، چھوٹا موٹا نہیں، نسلوں کا، جنریشنز آفٹر جنریشنز. تو ایک بچے کی تکلیف نہیں اٹھا رہی ہو آپ، ایک نسل کی تکلیف اٹھا رہی ہو آپ. تو صبر بھی اتنا مضبوط پائے کا ہونا چاہیے. صبر، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جزا فضا نہیں، روند ہونا نہیں، پریشان ہونا نہیں، اللہ کی ناشکری نہیں کرنا. صبر کرنا اس نیت سے کہ اللہ مجھے اس کا بدلہ چاہیے، اور یہ نسلیں جو اس کی پیدا ہوئے، اللہ یہ نسلیں آگے چلے، تیری توحید پر قائم رہے، تیری عبادت کرنے والی رہے، دنیا کے اندر جو ہے تیرا نام لینے والی رہے. خوب 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 صبر، کیونکہ آپ ایک بچے کو نہیں، ایک نسل کو دنیا میں لانے کا باعث بن رہی ہے. تو کام مشن بڑا ہے تو ریوارڈ بھی بڑا ہوگا، لیکن اس کے لیے صبر بھی بڑا ہوگا، اور اللہ سے اجر کی طلب کی جو ہے نیت ہوگی زبردست. جب بات سمجھے، اب بات یہ بات ذہن میں رکھی میری ماں بہن نے، تو صبر کرنا آسان جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.